الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك سنتي عند فساد أمتي فله 100 أجر شهيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں، جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا بھی ضروری ہے، اور دنیا میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن دنیا سے جانے کے مختلف راستے ہیں. ان مختلف راستوں میں سے دو راستے خاص طور پر، ایک تو یہ ہے کہ طبعی طور پر اس کی موت واقع ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شہادت کا مرتبہ حاصل کر لے، وہ شہید ہو جائے. بڑا قابل رشک ہے وہ آدمی جسے اللہ کے راستے کی موت آئے، جسے شہادت کہا جاتا ہے، کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ایک مرتبہ دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں لوٹ کر آنے کی تمنا کرے. حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں سے پوچھیں گے حل تشتہون شیئا، کہ تم کوئی چیز اور چاہتے ہو، کسی چیز کی چاہت تمہیں ہے، حالانکہ وہ سب جنت اور جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے ان سے کہ کسی چیز کی تمہاری خواہش ہے، حل تشتہون شیئا، کوئی چیز تم چاہتے ہو؟ تو شہداء کی روحیں یہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ آپ نے ہمیں یہاں جنت میں ہر نعمت عطا کر رکھی ہے، ہر نعمت دے رکھی ہے، اب ہم کس چیز کو چاہیں گے؟ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہی تقاضا ہوگا کہ کسی چیز کی تمہیں چاہت ہے. تو جو شہید ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو شہادت کا مقام مل چکا ہوتا ہے، اور ان کی روحیں یہ کہیں گی جنت کے اندر اپنے پروردگار سے، یا ربی نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری. اے باری تعالیٰ، جب ہم سے آپ پوچھ ہی رہے ہیں اور بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کوئی خواہش تمہاری ہے، تو ہماری خواہش اتنی ہے کہ ہمارے روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے، تاکہ ہم دنیا میں جا کر دوبارہ آپ کے راستے میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں. اتنا اونچا مقام ہے شہادت کا، اتنا اعزاز و اکرام ہوگا شہیدوں کا جنت کے اندر. شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت حقیقی اور دوسرے ہے شہادت حکمی. شہادت حقیقی جسے حاصل ہو جائے اسے کفن بھی نہیں دیا جاتا، اسے غسل بھی نہیں دیا جاتا، بلکہ انہی کپڑوں کے اندر جو خون میں آلودہ ہوتے ہیں، خون میں لطپت ہوتا ہے، انہی خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ نماز جنازہ اس کی پڑھ کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. یہ ہے شہید حقیقی، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر، اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر اور اللہ کے دین کی اشاعت کی خاطر جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، یا اچانک کوئی اس پر حملہ کر دے جس کی وجہ سے وہ شہید ہو جائے، علاج معالجے کا کوئی موقع اسے نہ ملے،
تو ایسا آدمی جو ہے شہید حقیقی ہے. ایسے آدمی کو اس کے خون آلودہ کپڑوں کے اندر بغیر غسل کے اور بغیر کفن کے انہی کپڑوں میں اسے نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جاتا ہے. یہ شہید کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے. اور دوسرے ہے شہادت حکمی. شہادت حکمی یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کے ساتھ عام میتوں کی طرح سلوک کیا جائے گا، اسے کفن بھی پہنایا جائے گا، اسے غسل بھی دلایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور قبرستان میں لے جا کر اسے دفن بھی کیا جائے گا. ہاں، ایسا آدمی جو شہید حکمی ہے وہ آدمی قیامت کے دن شہیدوں کے فہرست میں شامل ہوگا. اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب دیا جائے گا، لیکن دنیا میں اس کے ساتھ میں عام میتوں کی طرح سلوک کیا جائے گا. وہ کون ہے شہید حکمی؟ شہید حکمی کی تعداد متفرق متعدد الگ الگ حدیثوں کے مطابق 40 سے زیادہ ہے. 40 سے زیادہ ہے. جیسے اچانک سیلاب آ گیا، کوئی آدمی ڈوب گیا اور مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں اس کی موت واقع ہو گئی. چوروں نے کسی پر حملہ کیا، وہ اپنے مال کو بچانے میں رہا، ڈیفینس میں رہا، کوئی اس پر حملہ کر دیا، مر گیا. کوئی اس کی بیوی اور بچوں کے اوپر حملہ کر رہا تھا، اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے گیا اور کسی نے اس پر حملہ کر دیا. اچانک آگ لگ گئی، اس میں جل کر مر گیا. یا کسی وبائی بیماری میں مبتلا ہوا، جیسے طاعون وغیرہ پچھلے زمانے میں جیسے کورونا کی بڑی وبا چلی تھی، اس میں اس کی موت واقع ہو گئی. کوئی خاتون تھی، ڈلیوری کے وقت میں اس کا انتقال ہو گیا. کسی موذی جانور نے، کسی زہریلے جانور نے سانپ و بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہو گئی. یہ سارے کے سارے جو ہیں شہید حکمی ہیں، ان کو شہید کا ثواب دیا جائے گا اور آخرت میں شہیدوں کے فہرست میں اس کو شمار کیا جائے گا. ان سارے لوگوں کو جن کی تعداد 40 سے زیادہ ہے، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ میں عام میتوں کی طرح سلوک کیا جائے گا. کفن بھی ہے، غسل بھی ہے، نماز جنازہ بھی ہے. ان کے بدن کے کپڑے بھی اتارے جائیں گے، کفن کی شکل میں دوسرے کپڑے بھی پہنائے جائیں گے. اور جو شہید حقیقی ہوتا ہے اس کی لاش اپنے قبر کے اندر بھی جوں کی تو رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعزاز ہوتا ہے اس کے ساتھ. جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام پیغمبر اپنے قبروں میں جوں کے تو رہتے ہیں، بلکہ زندہ رہتے ہیں وہ. اور شہداء کے جسموں کو قبر کے اندر جوں کا تو رکھا جاتا ہے، لیکن ان کی روحوں کو جنت میں منتقل کر دیا جاتا ہے، شہیدوں کی روحوں کو. محترم بزرگوں اور دوستو، شہید کا مقام بہت اونچا ہے. ہاں، ہمیں موت کی تمنا اور آرزو کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن شہادت کی تمنا اور آرزو کرنے کی اجازت ہے. موت کی تمنا کوئی نہیں کر سکتا. بعض لوگ بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں اور کسی مصیبت سے تنگ آ جاتے ہیں اور موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں. خود بھی کرتے ہیں، بلکہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے اٹھا دے، آپ دنیا میں زندہ مت رکھ. اور بعض مرتبہ تکلیف کے مارے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتے داروں میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ مجھے کیوں رکھ رہا ہے، اب مجھے اٹھا دیا تو بہتر تھا، مجھے موت واقع ہو جانا چاہیے، مجھے زندہ رہ کر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس قسم کے الفاظ زبان سے لاتے ہیں، زبان پر لاتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں. کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ اس قسم کے الفاظ اپنے زبان پر لائیں. آپ کو معمولی سر کا بخار بھی آتا ہے تو اس کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ کو ٹھوکر بھی لگتی ہے، آپ اس پر صبر کرتے ہیں، آپ کا گناہ معاف ہوتا ہے. اور کوئی بہت بڑی بیماری ہے، بہت تکلیف میں آپ مبتلا ہیں، تو آپ کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور جتنا صبر کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب آپ کو ملتا چلا جائے گا. مومن کی زندگی ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، لیکن موت کی تمنا کرنے کی کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے.
اس لیے ہم کبھی موت کی تمنا نہ کریں، اور ہمارے سامنے اگر کوئی کر رہا ہو، ہمارے رشتے دار، ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن، تو صاف طور پر سمجھا دے انہیں آپ اس تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور اس تکلیف پر آپ جتنا صبر کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو اجر و ثواب دیں گے۔ جب آپ کے نام اعمال میں گناہ نہیں رہیں گے، نیکیاں ہی نیکیاں رہیں گے، تو آپ کا مقام جنت، اور جنت کے نازوال نعمتیں ہوگا۔ اسے تسلی دی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اسے سمجھایا جائے۔ ہمارے چند بولنے کی وجہ سے اگر وہ سنبھل جاتا ہے تو اس کی آخرت سنور جاتی ہے۔ اس لیے موت کی تمنا نہ کی جائے، موت کی آرزو نہ کی جائے۔ ہاں، شہادت کی تمنا کر سکتے ہیں۔ کیوں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی دعا مانگی ہے، اور شہادت کا مقام حضرت علی مرتضیٰ کو حاصل ہو گیا تو میں تو کامیاب ہو گیا، یہ نعرہ لگایا تھا۔ اس لیے کہ شہادت کسی بھی مومن کے لیے غم کی بات نہیں ہے، بلکہ شہادت مومن کی لیے خوشی کا سودا ہے۔ شہادت مومن کے لیے خوشی کا سودا ہے، غم کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کو بھی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو، محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت کم دعوتیں بھی آتی ہیں، تقریبات نہیں ہوتی، دکان کی افتتاح لوگ نہیں کرتے، کاروبار شروع نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے، تاریخ نہیں نکالتے، شادی بیاہ نہیں کرتے۔ یہ ہم مسلمانوں کی غلط سوچ ہے۔ محرم کا مہینہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ خیر و برکتوں کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ جیسے پچھلے جمعے کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے قابل احترام ہیں، ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا بھی مہینہ ہے۔ خاص طور پر یہ بات اپنے گھر کی خواتین تک بتلا دی جائے، یہ جو کام ہم نہیں کرتے، ہم کرنا بھی چاہیں تو ہمارے گھر کی عورتیں کرنے نہیں دیتی۔ اس سلسلے کے اندر عورتوں کے نظریہ کی اصلاح بہت ضروری ہے، وہ رکاوٹ بنتی ہے۔ تو بہرحال محترم بزرگوں کو کسی کی بھی شہادت ہو، مومن کے لیے کوئی غم کی بات، مصیبت کی بات نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے کسی کی شہادت تو خوشی کا سودا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت خوب کہا تھا، ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہداء کی، ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآنی آیات کے مطابق اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق زندہ ہیں، اور اس زندہ شخصیت پر ماتم کے کیا معنی؟ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگوں، تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھتے نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت دوسرے رکوع، دوسرے پارے کے دوسرے رکوع کی آیت مبارکہ ہے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اے لوگوں، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں تو ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ عند ربهم يرزقون، اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رزق دیے جانے کے متعلق ان سے پوچھا گیا کہ شہداء کو کیسے رزق دیا جاتا ہے، کیا معنی، کیا مفہوم اس کا؟
تو حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر حضور کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر یوں بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کے روحوں کو پرندوں کے شکل میں جنت میں بھیجتے ہیں، اور وہ پرندے جو سبز شکل میں شہداء کی روحیں ہیں، وہ جنت میں، جنت کے باغات میں جہاں چاہتے ہیں چرتے ہیں، پھرتے ہیں، اڑتے ہیں، اور عرش کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین قندیلیں لگوائی ہیں، وہ جنت میں، جنت کے باغات میں چرتے ہیں، جب سیر ہو جاتے ہیں تو ان عرش کے نیچے لٹکی ہوئی لگی ہوئی قندیلوں میں آ کر آرام کرتے ہیں، وہاں جھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تفسیر بیان کی گئی کہ عند ربہم یرزقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے، روزی دی جاتی ہے، اس کی یہ شکل ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ لوگوں میں چاہتا ہوں، کون فرما رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ حضور نے ایک ہی مرتبہ، حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس چیز کو دہرایا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ عزت و احترام ایک شہید کا جنت کے اندر ہوگا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ مجھے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے خلافت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے کی موت عطا فرما، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، اور مجھے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اللہ کے راستے کی شہادت بھی نصیب ہو، اور مدینہ منورہ میں ان کو موت آئے، شہادت نصیب ہو، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ان کی دعا ایسے قبول ہوگی کہ شہر مدینہ ہی میں نہیں بلکہ مسجد نبوی کے اندر، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نماز پڑھا رہے ہیں، اور ابو لؤلؤ نامی ایک غلام اپنے خنجر کو زہر میں ڈبو کر لاتا ہے اور صفوں کو چیر کر آتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ میں کئی بار کر کے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت کی تمنا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، لیکن شہادت کی تمنا کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ نبی نے اس کی تمنا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں، جب دشمنوں نے قاتلانہ حملہ کیا ان کے اوپر اور زمین پر گر پڑے اور اپنے خون کو بہتا ہوا دیکھا انہوں نے، تو بآواز بلند نعرہ لگایا انہوں نے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ معلوم ہے کہ شہید کامیاب ہے آخرت کے اعتبار سے، اسی وجہ سے انہوں نے نعرہ بلند کیا کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔
محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیات کے مطابق اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق شہید زندہ ہے اور شہادت کی تمنا خود حضور نے کی ہے۔ حضرت عمر نے اس کی دعا مانگی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت نصیب ہوئی ہے، اس کے حاصل ہونے پر اپنے آپ کو کامیاب قرار دیا ہے۔ اتنی عظیم چیز کے غم کی اور افسوس کی ماتم کی چیز ہو سکتی ہے، لیکن نہ جانے یہ چیز کہاں سے آ گئی۔ اس لیے مسلمان قرآن و حدیث کے پابند ہیں، اس لیے ہم قرآن و حدیث کے پابند رہیں، نہ اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھیں، نہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کا غم اور ماتم کریں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو پیش آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ہی میں اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے۔ جب ظاہر بات ہے اللہ کے نبی نے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں پیشن گوئی کی ہو شہادت کی، تو اس کو برا سمجھنے کے کیا معنی؟ بڑے نواسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ہو گئے، لیکن ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کو وہاں لوگوں نے خلیفہ مان لیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عراق کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ مان لیا۔ لیکن ایک ملک میں دو خلیفہ بیک وقت نہیں ہو سکتے، اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور ان کی خلافت کو تسلیم کیا اور اپنی خلافت کو ختم کر دیا، صلح کر لی ان کے ہاتھ پر جا کر، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلفاء راشدین کے بعد 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رہے، لیکن اختلاف بڑھنے لگے تو ملک شام جا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، ان کو خلیفہ تسلیم کیا، مصالحت کر دی۔ جب واپس کوفہ آئے تو یہاں دشمنوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دے کر مار دیا کہ آپ وہاں جا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر آپ نے کیوں بیعت کی اور اپنی خلافت کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ حالانکہ اچھا کام کیا تھا کہ اختلافات نہ ہو، کوئی ایک ہی بادشاہ ہو، کوئی ایک ہی خلیفہ ہو مسلمانوں کا، وہ جو فرمان جاری کرے سب کے لیے کارآمد ہو، ایک اچھا عمل کیا تھا۔ لیکن نادان لوگ دور اندیشی کو نہیں سمجھتے، دین کی حقیقی روح کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا اور اس کی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت حسن شہید ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، ان کی خلافت کے بعد ان کا بیٹا یزید خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں خلیفہ، اور پورے عرب کے اندر بطور خاص مکہ و مدینے کے اندر اپنے گورنر بھیجے اور کہا کہ یزید کے تعلق سے بیعت لی جا وہاں کے لوگوں سے گورنر کے ہاتھ پر۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں بھی وہ سلسلہ شروع ہوا، اکابرین صحابہ وہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ وہاں پر موجود تھے، اور وہ یزید کو جانتے تھے کہ یزید کوئی اچھا آدمی نہیں ہے بلکہ فاسق و فاجر آدمی ہے۔ فاسق کا مطلب یہ ہے کہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا، فاجر کا مطلب یہ ہے کہ گالی گلوچ کرنے والا۔ کسی مسلمان کو یہ دو باتیں زیب نہیں دیتی کہ کھلم کھلا کوئی گناہ کرے، شریعت مصطفیٰ کے خلاف عمل کرے اور شریعت مصطفیٰ کو پامال کر دے،
اور اپنی زبان سے جو اللہ کی بڑی نعمت ہے. پوچھئے ان لوگوں سے جن کی زبان کسی وجہ سے کاٹ دی جاتی ہے یا کسی وجہ سے وہ لوگ گونگے ہوتے ہیں، بات نہیں کر پاتے، کتنا احساس ہوتا ہے، کتنی کمی محسوس ہوتی ہے، کاش مجھے بھی زبان ہوتی. لیکن اللہ پاک نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ دوستوں اور بزرگوں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ بات بات پر گالی دیتے ہیں، نہ جانے کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. جب مریں گے تو پتا چلے گا قبر کے اندر سانپ اور بچھو لپٹ جائیں گے اس کے جسم کو. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. چونکہ یزید فاسق و فاجر تھا اور بڑے بڑے صحابہ مکہ و مدینے کے اندر موجود تھے، ان کی موجودگی کے اندر ایک فاسق و فاجر آدمی مسلمانوں کا خلیفہ ہو، اکابرین صحابہ اس کو مناسب نہیں سمجھتے تھے. جن اکابرین صحابہ میں مخالفت کرنے والوں میں سر فہرست اگر کسی کا نام آتا ہے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. جب وہاں خلافت کی بیعت شروع ہوئی مدینہ منورہ کے اندر تو وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر مکہ آ گئے. خون خرابہ نہ ہو، مخالفت نہ چلے، مکہ چلیں گے، وہاں جا کر عمرہ کریں گے، حرم شریف میں جا کر اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائیں گے. جیسے یہاں آئے تو کوفہ اور عراق کے لوگوں نے خطوط بھیجے کہ آپ آ جاؤ ہمارے پاس میں، کوفہ آ جاؤ، عراق آ جاؤ، ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، حضور کے نواسے آپ ہیں، لیکن یزید کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، ہم اس کی خلافت تسلیم نہیں کرتے. ایک نہیں، دو نہیں، 12,000 خط لکھے، کئی تھیلے بھر سکتے تھے خطوں کے، اتنے خط لکھے کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلانے کے لیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ شورائی نظام قائم ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ شورائی نظام کے مطابق تھی. شورا نے مشورے سے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا تھا، لیکن یزید کسی کے مشورے سے خلیفہ نہیں بناتا، وہ شخصی بادشاہ، شخصی خلیفہ ہونا چاہتا تھا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نہیں، شورائی نظام کے تحت خلیفہ مسلمانوں کا ہو، مسلمان جس کو مشورے سے مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کرے. ظاہر بات ہے کہ مسلمان کسی اچھے آدمی کا انتخاب کریں گے، لیکن یزید اس کو نہیں چاہتا تھا. اگر شورائی نظام اگر قائم ہو جاتا تو یزید کو موقع نہیں ملتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ طاقت کے بلبوتے پر، وہ چاہتا تھا کہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر مجھے بادشاہ تسلیم کر دیا جائے، خلیفہ تسلیم کیا جائے اور میری حکومت ہوگی، میری خلافت ہوگی. اکابرین صحابہ اور خاص طور پر حضور کے شہید نواسے حضرت حسین اس داداگیری کو پسند نہیں کرتے تھے، منمانی کو پسند نہیں کرتے تھے، شخصی بادشاہت کو پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے واپس آ گئے اور 12,000 خط آنے کی وجہ سے مجبور ہوئے کہ چلو کوفہ چلیں گے اور وہاں جا کر کوئی دین کا کام کریں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے نکلے ہیں، ان کے خطوط لے کر، اونٹوں کے اوپر تھیلوں میں بھرے ہوئے خط ہیں، یہ خط لے کر نکلے تاکہ حجت اور دلیل کے طور پر ساتھ میں یہ توشہ بھی رہے. لیکن ادھر یزید کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین آ رہے ہیں، کہیں یہاں پر کوفہ کے اندر، عراق کے اندر میرے خلاف نہ حالات بن جائے، ماحول بن جائے. اس لیے اس نے فوج بھیج دیا کہ حضرت حسین کو میرے خلیفہ ہونے پر بیعت کرنے پر انہیں مجبور کیا جائے. شہید کرنے کا، قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، گرفتار کرنے کا زیادہ سے زیادہ، یا مجھے خلیفہ تسلیم کرنے کے اوپر ان کو مجبور کیا جائے. فوج آئی، آنے کے بعد راستہ روکا، راستہ روکنے کے بعد کہا کہ بس آپ کے سامنے ایک ہی راستہ ہے، یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے یا پھر یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں. تو اس وقت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے فوج کے سامنے 3 باتیں رکھی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے بلانے کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں، اگر میرا آنا گوارا نہیں ہے تو میری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں لوٹ کر جانے دیا جائے، مکہ و مدینہ میں چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر اللہ اللہ کرتا رہوں گا. اگر میری یہ شرط تمہیں منظور نہیں ہے
تو مجھے ڈائریکٹ ملک شام یزید کے پاس جانے دو، میں اسے روبرو بات کر لوں گا، بالمشافہ بات کر لوں گا۔ ممکن ہے کہ میری بات وہ مان لے، میں اس کی بات کو مان لوں، میں اس کی اصلاح کر دوں، اگر وہ مان لے میری بات کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور میری یہ بھی شرط اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے کسی سرحد اسلام کی طرف جانے دو، وہاں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا شہید ہو جاؤں گا۔ لیکن یزید کی فوج نے کہا کہ آپ کی کوئی شرط ہمیں منظور نہیں ہے، بس ایک ہی شرط آپ کے سامنے ہماری یہ ہے کہ یزید کو خلیفہ مانے یا پھر مرنے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے بے دین آدمی کو اور فاسق و فاجر آدمی کو اپنا خلیفہ، وہ بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ کیسے تسلیم کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، حالانکہ فوج بھی مسلمان ہیں اور ادھر سے حضور کے نواسے کے ساتھ 72 لوگ بھی مسلمان ہیں۔ اسلامی تاریخ کے اندر سب سے پہلی یہ جنگ ایسی ہوئی کہ دونوں طرف سے مسلمان ہیں، بڑی بے دردی کے ساتھ 10 محرم الحرام کو عراق کی سرزمین پر کربلا کے میدان کے اندر نواسے رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے بڑی بے دردی کے ساتھ میں قتل کر دیا گیا۔ اسلامی تاریخ میں بھی اور عالمی تاریخ کے اندر بھی بڑا افسوسناک اور بڑا غمناک یہ واقعہ ہے۔ لیکن اس واقعے کی وجہ سے اس مہینے کو یا اس مہینے کے 10 تاریخ کو ہم غم کی تاریخ نہیں کہیں گے۔ اس لیے نہیں کہیں گے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے سب سے بڑا شہید اگر کسی کو کہا ہے تو حضور نے اپنے چچا کو کہا ہے، حضرت امیر حمزہ، امی سید الشہداء، کہ میرے چچا حضرت امیر حمزہ تمام شہیدوں کے سردار۔ سب سے بڑے تو شہید وہ ہیں، وہ جس تاریخ کو جس مہینے میں شہید ہوئے اس تاریخ کو ہم غم کی تاریخ مانتے نہیں، اس مہینے کو بھی غم کی تاریخ نہیں مانتے، تو محرم الحرام کے مہینے کو ہم غم کی تاریخ کیوں مانتے؟ اور کسی کی شہادت جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ مومن کے لیے غم کی بات نہیں بلکہ خوشی کا سودا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میرے نواسے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ دونوں کے دونوں نواسے جن کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جنت میں بوڑھوں کے سردار، یہ تو جوانوں کے سردار ہوں گے لیکن جنت میں بوڑھوں کے سردار کون ہوں گے؟ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ آپ یہ پوچھیں گے کہ جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، کہ بوڑھوں کے سردار کیسے؟ جنت میں جتنے بھی لوگ جائیں گے تو ان کی عمر جو ہوگی 30 سال ہوگی، 30 سال، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور یہ 30 سال 15 سال پر جوان ہوتا ہے تو 30 سال تک بالکل جسے کیریئر جوان جسے کہا جاتا ہے وہ 15 سے 30 سال تک کی عمر ہے۔ اور عورت جو جنت میں جائے گی اس کی عمر جو ہوگی 18 سے 21 سال کے درمیان۔ یہ عین شباب کا زمانہ ہوتا ہے عورتوں کا، لڑکیوں کا۔ تو یہ بوڑھوں کے سردار جو فرمایا گیا اس کی وجہ یہ بیان فرمائی محدثین کرام نے کہ جو لوگ بڑھاپے کی عمر میں یا جو لوگ ادھیڑ عمر میں انتقال کر جائیں گے ایسے سارے لوگوں کے سردار جنت میں حضرت ابو بکر اور عمر ہوں گے، لیکن یہ بڑھاپے میں مرنے والے بھی اور ادھیڑ عمر میں مرنے والے بھی جنت میں جوان بن کر ہی جائیں گے۔ اور جو لوگ جوانی کی حالت میں انتقال کر گئے ہیں ایسے تمام جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے میدان میں شہادت کا پیغام ہم مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، طاقت کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے کسی باطل کا ہم ساتھ نہ دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے شورائی نظام کے تحت مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ طے ہو
اور یزید نہیں چاہتا تھا شورائی نظام کے مطابق امیر اور خلیفہ تسلیم ہو، وہ تو تنہ تنا شخصی طور پر مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر بننا چاہتا تھا۔ حضرت حسین اس کے سخت مخالف تھے۔ بہرحال ہمیں اللہ تعالی حق کا ساتھ دینے کی اور حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔